بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ کل کا دن بڑی اہمیت کا حامل ہے، سب لوگ تیاری پکڑ لیں اور خاص طور پر جو پی ڈی ایم سرکار ہے وہ اپنی لیگل ٹیم کو تیار کر لے، کیونکہ کل کا جو دن ہے وہ فیصلہ کن دن ثابت ہو سکتا ہے۔ جو کل کا دن ہے وہ اس بات کی ڈائریکشن دے دے گا، اس سمت کی ڈائریکشن جو ہے وہ واضح کر دے گا، سمت واضح کر دے گا کہ پاکستان کا سیاسی منظرنامہ جو ہے وہ اب کس جانب جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ انتخابات ہوں گے یا پھر انتخابات نہیں ہوں گے، انتخابات کے متعلق کل بہت بڑی جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے خبر آ سکتی ہے، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں انتخابات سے متعلق کیس کی جو سماعت ہے وہ مقرر کر دی گئی ہے۔ کل دن 11 بجے 11:30 بجے اس کیس کی سماعت ہوگی اور 3 رکنی بینچ جو ہے وہ اس کیس کی سماعت کرے گا، جس میں چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں یہ جو 3 رکنی بینچ ہے، جسٹس اعجاز الاحسن صاحب اور جسٹس منیب اختر صاحب اس بینچ کا حصہ ہوں گے۔ تو کل جو ہے اس کیس کی سماعت ہونی ہے، اور آپ کے علم میں ہے کہ جو اس وقت پاکستان میں جو سب سے بڑا ایک تنازع بنا ہوا ہے، جو سب سے بڑا ایشو بنا ہوا ہے کہ جو انتخابات کا معاملہ ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان پہلے ایک اپنا حکم نامہ جاری کر چکی ہے کہ جو پنجاب کے انتخابات ہیں وہ 14 مئی کو کروائے جائیں، لیکن حکومت جو ہے، جو پی ڈی ایم سرکار ہے، وہ اس پر عمل درآمد نہیں کر رہی۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے آپ نے دیکھا کہ کل الیکشن کمیشن کی جانب سے ایک ریویو پٹیشن جو ہے وہ درخواست جو ہے وہ دائر کر دی گئی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور جو کچھ اس میں تضادات نظر آئے، جس طریقے سے کل بھی ہم نے ویڈیو کی جس میں 20 سے زائد جو تضادات ہیں وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھے کہ وہ الیکشن کمیشن جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں کھڑے ہو کر یہ بات بار بار کہہ رہا تھا کہ ہمیں انتخابات کے لیے سیکورٹی اور فنڈ دے دیں، ہم اگلے ہی ہفتے انتخابات کروانے کو تیار ہیں، ہم 24/7 ہم انتخابات کروانے کے لیے تیار ہیں اگر ہمیں سیکورٹی اور فنڈ جو ہیں وہ مہیا کر دیے جاتی ہیں، اور ہمارا تو ایک ہی کام ہے کہ ہم نے انتخابات کروانی ہے۔ لیکن کل جو ہم نے دیکھا کہ جو ریویو پٹیشن دائر کی گئی، ہم نے آپ کے سامنے وہ ساری چیزیں رکھی ہیں کہ کس طریقے سے اس میں پھر الیکشن کمیشن جو ہے وہ بے نقاب ہوا ہے، کس طریقے سے بریک واردات ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اختیارات پر بھی بات کون کر رہا ہے، وہ الیکشن کمیشن کر رہا ہے کہ جی آپ کے یہ تو اختیارات نہیں ہے۔ بہرحال وہ چیزیں آپ کے سامنے رکھتی ہیں، اس کو دوبارہ ریپیٹ کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، لیکن اب جو سماعت ہے وہ کل مقرر ہو چکی ہے۔ کل کا دن جو ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو مذاکرات کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹ ہوئی تھی، جو 3 روزہ جو مذاکرات ہوئے تھے، جو 3 مذاکرات کے جو دور ہوئے تھے، جو ادوار ہوئے تھے، اس میں جو ڈیولپمنٹ یہ ہوئی تھی کہ مذاکرات کسی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچے تھے۔ تو اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ایک رپورٹ بھی جمع کروائی گئی ہے کہ ان ادوار میں کیا کچھ ہوتا رہا، ان ادوار میں پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان کن کن نکات پر بحث ہوئی، اور دونوں جانب سے جو مطالبات سامنے آئے، دونوں جانب سے جو تجاویز سامنے آئیں، جو کچھ ان ادوار میں ہوتا رہا، جو ڈسکشن ہوتی رہی، جو پی ڈی ایم سرکار کی جانب سے جو بہانے بنائے جاتے رہے، تمام تر چیزیں جو ہیں وہ ایک رپورٹ جو ہے وہ لفظ کر دی گئی ہے، اور وہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں پہنچ چکی ہے۔ دوسری جانب اب الیکشن کمیشن جو ہے وہ بھی کہہ رہا ہے کہ 14 مئی کو انتخابات نہیں ہو سکتے، لہٰذا آپ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں۔ تو کل کا دن جو ہے وہ اس لیے بڑی اہمیت کا حامل ہوگا، کیونکہ کل یہ فیصلہ ہو جائے گا، کل یہ ڈائریکشن سامنے آ جائے گی کہ آیا سپریم کورٹ آف پاکستان اپنے فیصلے پر عمل درآمد کرواتی ہے یا پھر نہیں کرواتی، کیونکہ بار بار سیاستدانوں کو موقع دیا جاتا رہا، بار بار تمام سیاسی جماعتوں کو موقع دیا گیا، سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے صبر اور تحمل کا مظاہرہ کیا جاتا رہا کہ آپس میں بیٹھ کر کوئی متفقہ طور پر ایک تاریخ جو ہے وہ طے کر لیں، کیونکہ جو حکومت ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہم پنجاب اور کے پی کے جو انتخابات ہیں وہ الگ الگ نہیں کروا سکتے، جس پر ایک بہت بڑا تنازع جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ تو سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے کہا گیا کہ بھئی چلو آپ اس بات پر نہیں تو کسی ایک تاریخ پر آپ متفق ہو جائیں، اپنے جو سیاسی معاملات ہیں وہ بیٹھ کر حل کر لیں، تاکہ جو انتخابات ہوں وہ بالکل صاف اور شفاف انتخابات ہوں، ان پر کوئی بات نہ کر سکے، ان پر کوئی سوالات نہ اٹھا سکے، وہ متنازع نہ ہوں۔ تو سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے بار بار کہا گیا کہ آپ بیٹھیں، ہم آپ کو جو ہے وہ یہ اتنا ریلیف دے سکتے ہیں کہ آپ بیٹھ کر کوئی تجویز کوئی ایک ڈیٹ پر اتفاق کر لیں، لیکن یہ پورے پاکستان کو پتہ تھا، پوری دنیا کو پتہ تھا کہ پی ڈی ایم سرکار کی جو بدنیت ہی ہے وہ دراصل ان مذاکرات میں آڑے آ رہی ہے، رکاوٹ بن رہی ہے، کیونکہ وہ انتخابات نہیں چاہتے۔ اگر وہ انتخابات چاہتے تو مسئلے کا حل نکل آتا۔ اب بات یہ چیز ہے کہ
وہ انتخابات ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم انتخابات میں جاتے ہیں تو ہماری جو ہے وہ شکست ہے، عوام جو ہے ان کو عبرت کا نشان بنائے گی، عوام کو اس بات کا غصہ ہے شدید، اس بات کا عوام کے اندر غم اور غصہ پایا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے مہنگائی ہوئی ہے، جس طریقے سے ملک کے حالات ہیں، ملک میں نہ کوئی قانون نامی کوئی چیز نظر آ رہی ہے، جس طریقے سے عوام کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے، اور خاص طور پر جو انفلیشن ریٹ ہے وہ 55% جو ہے وہ کراس کر چکا ہے، تو عوام جو ہے وہ جس بدحالی کا سامنا کر رہی ہے، تو ظاہری بات ہے عوام نے اپنا غصہ جو ہے وہ ووٹ کی پرچی کے ذریعے نکالنا ہے۔ اور یہ وہ لوگ تھے جو عوام کو یہ کہہ کر آئے تھے کہ جی ہم نے تو مہنگائی ختم کرنی ہے، ہم نے تو عوام کے مسائل پر بات کرنی ہے، لیکن جب یہ حکومت میں آئے تو پھر آپ نے دیکھا کہ اپنے کیسز معاف کروائے گئے، NRO جو ہے اس کو یقینی بنایا گیا، اس کے بعد جس طریقے سے انتقامی کارروائیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں، عوام کو جو نشانہ بنایا جا رہا ہے، جس طریقے سے عدلیہ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، جس طریقے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کو آنکھیں دکھائی جا رہی ہیں، تو عوام کو اچھی طرح پتہ ہے، اور ان لوگوں کو بھی اس بات کا ادراک ہے۔ یہ اپنی نجی محفلوں میں جو کچھ کہہ رہے ہیں، جو باتیں ہو رہی ہیں، وہ بہت ساری چیزیں جو ہیں ان کو اس بات کا ادراک ہے کہ جب ہم عوام کے پاس جائیں گے، جب ہم فیلڈ میں جائیں گے تو عوام جو ہے وہ اپنی پرچی کے ذریعے اپنا غصہ ضرور نکالے گی، تو عمران خان جو ہے وہ دوبارہ اقتدار میں آ جائیں گے، جس کی وجہ سے یہ لوگ جو ہے انتخابات سے جو ہے وہ بھاگ رہے ہیں۔ تو بہرحال کل کا دن جو ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ کل رپورٹ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس موجود ہے جو مذاکرات کے حوالے سے ہوئی تھی۔ اب ایک ہی سوال ہے کہ اب سپریم کورٹ آف پاکستان کو اپنی ریٹ قائم کرنی ہوگی، سپریم کورٹ آف پاکستان کو اپنے فیصلے پر عمل درآمد کروانا ہوگا۔ اگر اس بار سپریم کورٹ آف پاکستان بھی اپنے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کروا رہی یا نہیں کروا پاتی، تو پھر یہ تو ایک ایسی بھیانک تصویر پاکستان کی نظر آ رہی ہے کہ پھر تو جو بھی مرضی اٹھے گا اور وہ کہے گا جی ہم تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کو نہیں مانتے۔ جب سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کو نہیں ماننا تو پھر جو لوور کورٹس ہیں پھر ان کی کیا ورتھ رہ جائے گی۔ تو سپریم کورٹ آف پاکستان پر اس ٹائم بھاری ذمہ داری ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے اس نے صبر کا مظاہرہ کیا، تحمل کا مظاہرہ کیا، اس نے برداشت کا مظاہرہ کیا، لیکن جو کچھ ہو رہا ہے اب سپریم کورٹ آف پاکستان کو اپنی ریٹ جو ہے وہ قائم کرنی ہوگی۔ دوسری جانب رات تو رانا ثناء اللہ نے کہہ دیا، اس نے کہا ہے کہ اور مسلم لیگ نون خواجہ سے بھی کہہ چکے ہیں کہ اگر ان کیس نااہلی ہوتی ہے شہباز شریف صاحب کی تو عدالت کا فیصلہ ہم نہیں مانیں گے، ہم پارلیمان کو یہ قیمت ادا نہیں کرنے دیں گے۔ اور دوسری جانب سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو رجسٹرار ہیں ان کو 16 مئی کو طلب کیا ہے، تو اس پر رات رانا ثناء اللہ صاحب نے بات کی ہے ندیم ملک صاحب کے شو میں۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے پارلیمنٹ کے بلانے پر سپریم کورٹ کا رجسٹرار ہمارے ایک کمیٹی میں نہیں آئے گا تو پھر کل سپریم کورٹ آف پاکستان جب اگر ہمیں بلائے گی تو پھر ہم بھی نہیں جائیں گے، یعنی کہ لڑائی تو پھر لڑائی سے ہی۔ اور دوسری جانب انہوں نے بات کی، اس نے کہا ہے کہ جب بقا کی جنگ ہے، یہ رانا ثناء اللہ صاحب دوسری بات کر رہے ہیں، دوسری مرتبہ یہ بات کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ اس ٹائم بقا کی جنگ ہے اور بقا کی جنگ میں ہر فریق جو ہے وہ آخری حد تک جائے گا۔ تو واضح ہو گیا ہے کہ یہ کوئی آئین اور قانون کی بات نہیں ہے، یہ صرف اپنی بقا کی جنگ لڑی جا رہی ہے، اور اپنی بقا کی جنگ کے لیے مسلم لیگ نون کہہ چکی ہے کہ ہم تو آخری حد تک جائیں گے۔ تو بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ کل کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، کیا بڑی خبر سپریم کورٹ آف پاکستان سے آتی ہے۔ تو دوسری جانب آج عمران خان صاحب جو ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے، 9 مقدمات میں ان کی ضمانت کے حوالے سے سماعت تھی، اور کل اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے کہا گیا تھا کہ اگر عمران خان آج پیش نہیں ہوتے تو پھر ہم ان کی ضمانت جو ہے وہ خارج کر دیں گے۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ لاہور کورٹ گئے تھے، تو جہاں پر ان کے دھکم پیل میں ان کے پاؤں پر جو ہے ان کے پاؤں میں جو ہے وہ سوجن ہو گئی تھی، جس کے بعد وہ شوکت خانم ہسپتال گئے، پھر شوکت خانم کے جو میڈیکل بورڈ ہے اس کی جانب سے ان کو ریسٹ کا کہا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی آج وہ عدالت پہنچے۔ عدالت میں آج ان کے جو 7 مقدمات ہیں ان کے لیے 10 روز کے لیے ضمانت مقرر ہوئی ہے، منظور ہوئی ہے، اور 2 مقدمات میں 9 مئی تک جو ہے وہ ضمانت میں توسیع کی گئی ہے۔ تو بہرحال یہ سیاسی گہما گہمی جو ہے، سیاسی درجہ حرارت جو ہے وہ دن بدن بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ شرح اقتدار میں جو خبریں گردش کاری ہیں، جو افواہیں گردش کاری ہیں، اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو جیسے افواہیں گردش کاری ہیں، لیکن بات دراصل یہ ہے کہ اب سپریم کورٹ آف پاکستان کو پاکستان کی جو سب سے بڑی عدالت ہے اس کو اپنے ریٹ قائم کرنی ہوگی، اس کو اپنے فیصلے پر عمل درآمد کروانا ہوگا۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر اس کا جو پاکستان کا جو ایک منظرنامہ ہے، سیاسی منظرنامہ، یہ کوئی اچھے نتائج لے کر نہیں آئے گا۔ بہرحال عمران خان صاحب نے بھی کال دے رکھی ہے کہ سیٹرڈے کو چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ملک بھر میں 1 گھنٹے کے لیے پوری پاکستانی قوم جو ہے وہ باہر نکلے گی، اپنا پرامن پروٹیسٹ جو ہے وہ ریکارڈ کروائے گی۔ تو دیکھتے ہیں کہ صورتحال کیا سامنے آتی ہے، اس حوالے سے مزید بھی آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔
اللہ کریم آپ کا حامی و ناصر ہو. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.